مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. الحمدللہ آج سورہ یونس کا آخری حصہ سنا جائے گا اور اس پہ انشاءاللہ بیان ہوگا، اور آیت نمبر 82 پہ ہم نے روکا تھا پچھلی بار، تو انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے. اور یہ سورہ یونس جو ہے نازل ہوئی تھی ترتیب کے حساب سے 51 یعنی کہ 51ویں سورہ ہے، لیکن ابھی تلاوت کے ترتیب کے حساب سے 10ویں سورہ ہے قرآن میں، اور یہ مکی سورہ ہے. اس میں تمام آیات مکی ہیں، اور بالاختلاف آیت نمبر 40، 94، 95 اور 96 جو 94، 95، 96 ہیں یہ مدنی ہیں، اور انشاءاللہ یہ آیتیں آئیں گی تو ان کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. تو ذکر یہی چل رہا تھا پچھلی بار جب ہم نے روکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے مکالمہ ہو رہا ہے، اور ایک بات سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون سے ہی کیوں بات کر رہا ہے، قوم مصری سے کیوں نہیں بات کر رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اور ابھی تک کے یہ رہا ہے سلسلہ کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی قوم کا دین ہوتا ہے، یا مالک. ان کو اگر وہ خدا مان لیتے ہیں تو لوگ بھی ان کو خدا مان لیتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، جیسے فرعون تھا، جیسے آپ کے شداد تھا. لیکن موجودہ تاریخ میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو جاپان میں بادشاہ کو خدا سمجھا جاتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی. اور اسی طرح لوگوں نے جیسے بدھا ہے، اور بدھا کے ماننے والے جتنے بھی تھے انہوں نے بدھا کو، اور بدھا کے بادشاہوں نے جب قبول کیا، جو لوگوں نے بدھا کو اپنا خدا بنایا، تو بادشاہوں نے جب اسے بنایا تو لوگوں نے بھی اس کو ہی خدا بنا لیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جب کانسٹینٹینوپل نے اور اس کی ماں ہیلینا نے جب حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے خدا بنایا اور ان کی پوجا کرنا شروع کری، تو اسی طرح سے سارے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا. اور یہ سیلسٹین چیپل کی ہسٹری تھی جس کے میں ہیونلی فادر، ارتھلی مدر، اور پھر ان کا بیٹا ہرکولیس پیدا ہوا، اور ہرکولیس کی نے گیا اور وہ سولی چڑھ گیا اور انسانیت کو بقا دی. اس قسم کی کہانیاں جو تھیں یہ رومن اور گریکو رومن لارڈز جو تھے جن کو وہ بتوں کو پوچھتے تھے، ان میں یہ ہرکولیس ایک ہیرو تھا جو کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ خدا ہے. اور اس طرح اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی کو خدا مانا جائے. ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا، انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا تھا جو کہ وہاں مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا، جن کا آج کل تو ان کا شاید پتہ بھی نہیں ہے کوئی. بہرحال تو آیت نمبر 82 سے ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں قریش، اس بات کو سمجھ لو کہ پچھلے انبیاء کی قوموں نے جب انہوں نے اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے دین کا انکار کیا، تو وہ نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام جو ہیں وہ قومیں، ان پہ اللہ کا عذاب ہوا، وہ برباد ہو گئیں، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، ان کو عذاب میں ڈال کر کے ان کو موت دے دی گئی، ان کو ختم کر دیا، اور جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا گیا. اور اگر قریش اور آئندہ قیامت تک آنے والی انسانیت اگر اس بات پہ ایمان نہیں لائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ہم مسلمانوں پہ ایک اللہ کا کرم ہوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اور واسطے سے، وہ یہ کہ ہم پر عذاب ایسا نہیں آتا کہ ہمیں ختم کر دیا جائے، ہم پر کفار کو مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ امت کا عذاب ہے، ہمیں محکوم بنا دیا گیا ہے حاکم سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ کے احکام کی حکم عزوری کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا ہے اور یہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، نمازیں پڑھنے والے زیادہ ہیں، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں، حفاظ زیادہ ہیں، روزے رکھنے والے زیادہ ہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ جو شریعت کی پابندی اور اس کا نفاذ کرے. تو یہ حکمرانوں نے جو مسلمانوں میں آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں بادشاہوں نے، مغلوں نے کیا کیا، اور ان سے پہلے ترکوں نے کیا کیا، جنہوں نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا اور ان پہ غیر مسلمانوں کو مسلط کر دیا. یہ ایک تاریخ ہے، اور یہی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے کہ آج ہمیں اپنی نمازیں اور عبادت اور اپنی شرعی
معاملات پہ عمل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ان غیر مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، اسلام میں داخل فرمائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پھر وہی معاملہ کرے جو وہ کافروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہ اگلا ذکر آ رہا ہے، اس کو ذرا سنیے، اور اس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو کیا کہا، اور فرعون کے گروہ میں بہت چند نوجوان جو تھے وہ ایمان لائے تھے، ورنہ تو اکثر خوف سے فرعون کے وہ ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان لائے وہ اپنا ایمان ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بہت ظالم بادشاہ ہے اور ان کو وہ اذیتناک سزائیں دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہ گار برا ہی مانے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ وأوحينا آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اسی پہ توکل کرتے ہو اور تم مسلمان ہو تو اسی پہ بھروسہ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ دل سے ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہم سے پہلے قوموں کو بھی یہی شرط تھی اور ہماری قوم کے ساتھ بھی یہی شرط ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور پھر فقالوا علی اللہ توکلنا، تو قوم بولی کہ ہم تو اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور مسلمان آپ نے دیکھا ہے کہ اس قوم کا آج بھی یہی حال ہے کہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہم کو ظالموں کے ہاتھوں سے آزمائش میں ڈالا، ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت آباد ہیں ان پر کس طرح کا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ موجودہ ہی مثال ہے، ابھی پچھلے 2 دن پہلے آسام کے بے نہتے مظلوم مسلمانوں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے، اور ان کے جسم کے اوپر وہ کود کر کے ان کا جسم کچل رہا تھا وہ رپورٹر۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کون سی صحافت ہے، یہ کون سی انسانیت ہے کہ ایک زندہ ایک انسان کو گولی مار دی جائے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو مسئلہ کیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کفاروں سے نجات دینا، ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعا مسلمانوں کو مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو یہی تعلیم دلائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے ظلم سے اپنی پناہ عطا فرما اور ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور اس کے بعد جو اب دیکھیے دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے لوگوں سے بولو کہ وہ اپنے گھروں کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہ ویلنگ وال ہے جو کہ مغرب میں ہے، اور مشرق میں جو ہے وہ کرسچنس کی جو چرچ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں کرسچن چرچ جو ہے ایسٹ کی طرف ڈائریکٹ ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے اس طرف پہ اپنے چرچ رکھیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی جو بیت المقدس کے گرد جو چرچ بنائے، عبادت گاہیں بنائی، ان سب کے رخ جو ہیں وہ اس طرف رکھیں، اور جب یہ جاتے تھے تو مسجد اقصیٰ کی مشرقی دیوار کی طرف یہ کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے جہاں بھی دنیا میں چرچ ہوں گے، چاہے وہ ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو، ان کا سب کی ڈائریکشن ایسٹ ہوتی ہے۔
جہاں تک کہ یہودی ہیں ان کا یہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ مغرب کی طرف رخ ہوتا ہے، جو کہ ان کی دیوار ہے، دیوار گریہ جس کو کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کے نیچے سے ہے، اور یہ اس طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا مصر میں، کیونکہ مصر سے مشرق کی طرف ہے ان کا بیت المقدس، تو وہ پھر بھی اپنے گھروں کو قبلہ بنا کر کے اس رخ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی کہ ہمارے یہاں کورونا کی وجہ سے پابندی ہو گئی، تو اس لیے ہمیں بھی حکم تھا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور جو کہ علماء نے اس پہ فتویٰ جاری فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قبول و منظور فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ اگلی آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 87۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برد اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے نہ چلنا۔ آیت نمبر 88 اور 79 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کچھ بیان کا انداز یہ ہے، وقال موسیٰ، یعنی ایک نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جواب میں فرمایا قال قد اجبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا کا۔ تو اس کا علماء یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے، اور ان کی دعا کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام آمین فرما رہے تھے، تو اس وجہ سے دونوں کی دعا شامل ہو گئی، دونوں اس میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں ایز اے مسلمان، تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جب کوئی دعا کرے تو آمین بول دو۔ جب آپ آمین بولتے ہیں تو آپ دعا کے شریک ہو جاتے ہیں، اور اس کا ثواب اور اجر آپ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اب دعا بھی انہوں نے کیا مانگی، آپ غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک طرح سے شکوہ کیا اور ایک طرح سے بددعا دیے۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے اللہ آپ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے لوگوں کو، اس کے جو مددگار ہیں، ان کو دنیا میں زینت عطا فرمائی، یعنی عزت اور وقار اور طاقت عطا فرمائی، اور ان کو مال بھی عطا فرمایا۔ اب اس مال سے وہ کر کیا رہے ہیں اس دنیا کے اس میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ تو نے ان کو مال دیا، تو نے انہیں عزت دی، تو نے انہیں مقام دیا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تیرے راستے سے۔ اب دیکھیے بددعا اب یہاں شروع ہوئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکوہ کیا، دعا کی، پھر اس کے بعد دعا مانگی کہ ربنا مس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، دو بددعائیں ہوئیں کہ اللہ ان کا مال ضبط فرما دے، ان کو مال کو برباد کر دے، اتمس کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا، اور وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت فرما دے۔ دیکھیے نبی کی بددعا تھی، اور اتنی شدید بددعا تھی، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے ڈیسپریٹ ہوں گے، کتنے زیادہ ان کے پر تکلیف اور صدمے کا عالم ہوگا کہ انہوں نے اتنی سخت بددعا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون۔ تو دو نبی دعا کر رہے ہیں اور دونوں اس پہ آمین بھی فرما رہے ہیں، اور پھر کیا فرمایا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور ان کو ایسا کر دے سخت ان کے دلوں کو کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو اس کے بارے میں تفسیر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قال قد اجبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون۔ اب آپ بتائیے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اب آپ استقامت کہتے ہیں نا صراط مستقیم، یہ فاستقیما، اب آپ دونوں استقامت کریں اور ثابت قدم ہو جائیں، اور ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور اب ان کی اتباع نہ کریں، ان کے راستے پہ نہ چڑھیں جو کہ بے عقل ہے، یعنی فرعون اور اس کے ساتھی جو کہ گمراہ ہیں۔ یعنی دیکھیے حضرت موسیٰ کا ویسے ہی معاملہ چلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار نبی کو بھی یہی اطلاع دے رہے ہیں اور ہدایت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں، نہ ان کی قوم اتباع کرے۔ تو اس عذاب کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آپ اگر دعا کریں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، لیکن اگر تو یہ ہدایت نہ قبول کریں تو پھر تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر جو تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کیا تھا، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ جو تو معاملہ کرتا ہے ویسا معاملہ فرما۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو اذیتیں آئی ہیں، جیسے ہندوستان میں لوگ ہیں، جیسے مڈل ایسٹ میں ہیں، جیسے برما میں ہیں، جیسے فلسطین میں مسلمانوں پہ، اور چیچنی اور بازنیا میں جو ابھی ریسنٹ موجودہ ہسٹری میں تاریخ میں ہماری زندگیوں میں ہوا، اور ابھی جو اس وقت یہ ہو رہا ہے ظلم و بربریت، یمن میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم نہیں کیا گیا۔ اب آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اتنی طاقت دی ہے اور ان کو زینت دی ہے اور ان کو اتنی مراحتیں دی ہیں دنیاوی معاملات میں، تو یہ لوگوں کو تیری راہ سے روکنے کے لیے کیا کیا اذیتیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ثابت قدم ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن آج بھی، کہ انہوں نے یہ اذیتیں سہیں لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو اس امتحان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور اس اذیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نہ آزمائے۔ اب بدعا جب دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ہوا یہ کہ جب فرعون مرنے لگا، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سے نکالا۔ وہ جبراً، اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ جانے دیتا ان کو، لیکن اللہ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو اس کی عقل پہ کہہ لیتے نا معاف ہو گئی، اور پھر وہ نکلا اور ان کا پیچھا کرنے۔ جب وہ دریا پہ پہنچا تو فرعون جو تھا اس نے دیکھا کہ یہ پانی میں گزر گئے، لیکن اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے روکنا بھی چاہا، لیکن حضرت جبرائیل نے اس کے گھوڑے کو اصرار کیا، اور وہ گھوڑا اس کا پانی میں گیا۔ جب وہ پانی میں گیا اس کے پورا لشکر پانی میں اتر گیا اور پانی میں ڈوب گیا۔ اس وقت اس نے کیا کہا؟ جب وہ پکڑا غرق کے ان کے عذاب میں پانی میں ڈوبنے لگا تو کہتا میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے۔ اور اس وقت ایک اور روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پھر بھی قبول فرمانے والے تھے، رحمان رحیم تھے۔ اس کی توبہ کو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دے، اور انہوں نے مٹی ڈالی۔ ایک عبرت کا نشان یہ ہے کہ مصر میں جتنی بھی ممیاں ہیں وہ سب جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ فرعون ایک واحد جسم ہے جس کا کہ آج بھی بغیر ممیفیکیشن کے پروسیس سے انہوں نے اس کو پریزرو کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ آج بھی اس میں رکھا گیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، اور یہ بڑا مقام عبرت ہے مسلمانوں کو۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو اب اس آیت کو سنتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر میں نے آپ کو ویسی پہلے بتا دی، اس کو سنیے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال دیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یہ آیت سے ایک بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے، اللہ نبی کا قول حق ہے، کیونکہ یہ فرعون کی جو باڈی ابھی نکالی گئی ہے، یہ ابھی پچھلے چند 1960 یا 70 میں نکالی گئی ہے۔
یہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا جسم ویسے ہی پرزرو تھا. اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے. اور اس میں ایک اور بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ گو کہ وہ تو اپنے آپ کو خدا تو کہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ اس کو ایمان تھا، لیکن تکبر اور ضد پہ وہ ایمان نہیں لا رہا تھا. اس کی مثال انہوں نے یوں بیان فرمائی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مصر میں قحط سالی ہوئی. جب قحط سالی ہوئی تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے فرعون تو ہمارا خدا ہے، اب ہمیں پانی لا اور بارش برسا. تو اس نے کیا کیا کہ غریبوں کے یعنی ایسے کپڑے اپنا لباس شاہی لباس اتار کر اور بڑا غریبوں کا سا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چھپ چھپا کر کے ایک غار میں جا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اللہ بندوں نے مجھ پہ ایمان لائے ہیں اور مجھ پہ میری عزت رکھ لی اور بارش عطا فرما دے. جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ نے اس کو کہا کہ تو اللہ پہ ایمان لائے گا تو تجھ کو یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تو نے اللہ پہ ایمان لایا ہے اور دعا کریے تو اس لیے تجھ کو اللہ تعالیٰ یہ بارش دے گا. وہ اس طرح سے ایمان رکھتا تھا لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے وہ مانتا نہیں تھا. اب اس نے اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا. یہ علماء کی تفسیر ہے، واللہ عالم حقیقت اس بارے میں کیا ہے. میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی، لیکن یہ تھا کہ اس کو تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ اپنی بادشاہت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد میں، نبیوں سے ضد میں اور انبیاء کرام سے ضد میں جیسے شیطان نے مردود ہوا، وہ اسی وجہ سے مردود ہوا. جسی لیے ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں بھی ضد میں ایمان نہیں لاتے تھے حضور پر. یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ یہ سمجھدار تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں بل بن بعور وہ جو تھا اس نے بھی یہ ضد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بددعا کر دی تھی نبی کے لیے. انبیاء کا اکرام اور عزت اور ان کا وقار اور ان کے پر ایمان لا کر کے ان کی حرمت جو ہے بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ساری عبادتیں منہ پہ دے مارے گا. اللہ تعالیٰ اگر بندہ حضور کی اور انبیاء کرام کی وہ عزت نہ کرے جو ان کا حق ہے.